اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب وہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے دیکھا ہے اور اللہ تعالی نے بھی ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں کرتے، کیا تم اللہ تعالی کے نام ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ یہ سورہ اعراف کی 28 نمبر کی آیت ہے۔ عرب کے لوگ قریش کو چھوڑ کر باقی لوگ ایک بڑی بے حیائی کا کام کرتے تھے کہ وہ اللہ کا گھر کعبہ، جو سب سے مقدس سب سے مبارک گھر ہے، اس کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ ننگے رہنا انسانوں کے لیے ویسے ہی شرم کی بات ہے۔ یہ لوگ یہاں تک کہ ان کی عورتیں یہ بھی بدن کے کچھ حصوں کو ڈھک کر باقی ویسے ہی ننگی حالت میں طواف کرتی تھیں۔ عورتیں رات کو کرتی تھیں یہ اور بات ہے، لیکن بدن کو پورے طور پہ ڈھکے بغیر، اور مرد تو بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس بات سے روکا گیا تو انہوں نے جواب دیا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ یہ بے حیائی کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے رہیں۔ We found our ancestors practicing the same, doing the tawaf of Kaaba in the same naked mood۔ یہ اتنی بھوڈی، اتنی سنسٹر دلیل تھی، گراؤنڈ تھا کہ اس کو کنڈم کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں، بیکاز اٹس obviously wrong، ان ہیومن، سارے انسان اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ عرب کے لوگ اس طرح کی جہالت کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کا طواف ننگے ہو کر کرتے۔ دوسری بات واللہ امرنا بہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں ننگے ہو کر طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سے کہا قل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے حیائی اور اللہ کا حکم ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں کرتے، یہ بے حیائی ہے، انسانیت کو شرمسار کرنے والی چیز ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے؟ Do you have any proof? Can you produce any proof? Any evidence for that? تم بالکل بے سر و پا کی بات کر رہے ہو، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ تم بغیر جانے بغیر سوچے اللہ کی طرف ایسی بات لگا رہے ہو، اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کر رہے ہو، ascribing a thing to Allah subhanahu wa ta'ala which you don't know from Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہمیں اس آیت میں دیکھنا ہے کیا ہم بھی اس طرح کی کوئی غلطی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ مسلمان اللہ کے گھر کا طواف ننگا ہو کر نہیں کرتا ہے۔ But there is a tragedy, an ironical situation today in the contemporary era، کہ مسلمانوں کی نیو جنریشن بدن کھول کر نماز پڑھتی ہے، اور جو the most sensitive parts of the body ہیں، جن کو چھپانا فرض ہے، انہی کو کھول کر یا ان میں سے کچھ کو کھول کر
نماز پڑھنے لگی ہے ایک بڑی تعداد جوانوں کی، نیو جنریشن کی، تو اس بے حیائی سے بچنا ہے اور کسی بھی طرح سے اس کو لیگلائز کرنے کی ہمت نہیں کرنا ہے، اس کو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہونی چاہیے، اس سے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ بیفور وی اسٹارٹ پرفارمنگ صلاح وی شوڈ بی ایکسٹرا میگا سپر الرٹ about every part of the body and especially private part of the body, whether it is going to be exposed during salah. اسی طریقے سے کچھ سینس لیس لوگ، ڈیوائڈ آف سینس، ایسے کپڑے پہن رہے ہیں، پینٹ پہن رہے ہیں جو بیٹھنے کے بعد کھل جاتے ہیں اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں، وہ بھی بہت برا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اعلان کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کام نہیں کرتے۔ آئیے اس بے حیائی سے رکے، نماز میں بھی پورے طور پہ اپنے بدن کو ڈھکے، اور نماز کے علاوہ بھی جب ہم پبلک میں ہوں تو ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ، اور خاص طور سے جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کا ایک ایک حصہ مکمل ڈھکا رہے۔